بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون کی طرف سے سبجیکٹ فزکس کلاس 9 کا لیکچر نمبر 13 پیش خدمت ہیں. تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا ٹاپک از یونیفارم سرکولر موشن. تو یونیفارم سرکولر موشن جس طرح نام سے ظاہر ہیں کہ ایک ایسی موشن جو سرکولر ٹریک کے اوپر ہو اور یونیفارم سپیڈ کے ساتھ ہو. تو اگر ایک باڈی سمپل ایک سرکولر پاتھ پر موشن کر رہی ہیں تو اس کو ہم صرف سرکولر موشن کہیں گے. مثلا آپ نے پارکوں میں دیکھا ہوگا فیرس ویلز کو، جس میں لوگ بیٹھ کر ایک بہت بڑا ویل ہوتا ہے اور اس میں لوگ جو ہیں وہ محظوظ ہوتے ہیں، تو جس کو فیرس ویل کہتے ہیں. آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک سرکولر موشن کی ایک ایگزامپل ہیں سرکولر موشن کی. لیکن چونکہ سرکولر موشن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یونیفارم سرکولر موشن اور ایک ہوتا ہے نان یونیفارم سرکولر موشن. چونکہ جو فیرس ویل کی جو موشن ہے یہ صرف سرکولر ہیں، اس کی موشن جو ہے وہ یونیفارم نہیں ہوتی، وہ کبھی تیز ہو جاتی، کبھی سلو ہو جاتی ہیں، پھر مزید سلو ہو جاتی، کبھی رک جاتی، کبھی چلنا شروع کرتی ہیں. لیکن یونیفارم سرکولر موشن سے مراد ایسا موشن جو سرکولر پاتھ پر ہو یونیفارم سپیڈ کے ساتھ. سو وٹ از یونیفارم سرکولر موشن؟ وین دا اسپیڈ آف دا موونگ آبجیکٹ ڈز ناٹ چینج ایز اے ٹریول ان اے سرکولر پاتھ، اٹ از کالڈ یونیفارم سرکولر موشن. لیکن اگر کوئی موشن اس طرح ہو جس کی اسپیڈ کانسٹنٹ نہ ہو تو پھر ہم اس کو نان یونیفارم سرکولر موشن کہیں گے. مطلب سرکولر پاتھ پر تو ہو لیکن اسپیڈ یونیفارم نہ ہو. تو یونیفارم سرکولر موشن سے مراد the motion of a body on a circular path with uniform speed. This is called uniform circular motion. اب اس کے بعد جو ہیں سینٹریپیٹل ایکسلریشن. تو اگر میں ایکسلریشن کی بات کروں تو ایکسلریشن جو ہیں ہم نے چیپٹر نمبر 2 میں پڑھا تھا کہ ایکسلریشن پروڈیوس ہوتی ہیں دو طریقوں سے، بلکہ تین طریقوں سے. ایک تو ہے کہ اس کا سپیڈ چینج ہو، یا اس کی ڈائریکشن چینج ہو، یا دونوں چینج ہوں. مطلب تین طریقے ہو گئے نا. ایک ایکسلریشن وہ ہوگا جس میں سپیڈ چینج ہوتا ہے، اور چینج ہونے کا مطلب یا سپیڈ انکریز ہو یا ڈکریز ہو. اگر انکریزنگ سپیڈ کے ساتھ ہوگا تو ایسا ایکسلریشن جو ہے وہ پازیٹیو ایکسلریشن کہلائے گا. اور اگر کوئی سی باڈی کی سپیڈ ڈکریز ہو رہی ہو تو اس کو پھر ہم نیگیٹو ایکسلریشن کہتے ہیں، یا جس کو ریٹارڈیشن بھی کہتے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ ریٹارڈیشن بھی کہتے ہیں، ڈیسلریشن بھی کہتے ہیں، ڈیسلریشن یا نیگیٹو ایکسلریشن. اور ایک ایسا جو ہے کہ یعنی اسپیڈ بھی چینج ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی چینج ہو رہی ہے. تو یہاں پر ہم وہ ایکسلریشن لیں گے جو صرف جو ہے ڈائریکشن کے چینج ہونے کی وجہ سے پروڈیوس ہوتا ہے. جب ایک باڈی جو ہے کسی سرکل پاتھ پر ہو اور اس کی اسپیڈ کانسٹنٹ ہو لیکن ڈائریکشن کنٹینیوسلی چینج ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ جو ہیں چینج ہو رہی ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ڈائریکشن، ناٹ ود ریسپیکٹ ٹو اسپیڈ. ویلاسٹی چینج ہو رہی ہے ڈائریکشن کے لحاظ سے. تو اگر ایک آبجیکٹ جو ہے وہ سرکولر پاتھ پر ہو تو جب وہ سرکولر پاتھ پر ہو تو اس کی جو اسپیڈ ہوگی، اس کی اسپیڈ ہوگی وہ تو کانسٹنٹ ہوگی، لیکن اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کنٹینیوس چینج ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ سرکل کے ساتھ ایک ٹینجنٹ بناتی ہوئی بنتی ہیں. سو دا ویلاسٹی چونکہ ویکٹر کوانٹٹی ہیں اور اس کی ایک خاص ڈائریکشن ہوتی ہیں، لہذا ویلاسٹی ویکٹر جو ہیں وہ ٹینجنٹ فارم میں ہوگی. ٹینجنٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سرکل سے اس انداز سے ایک لائن بناتی ہوئی جائے گی کہ سرکل کا صرف ایک پوائنٹ وہ جو ہیں وہ ٹچ کرتا ہے. مثلا آپ دیکھیں اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بال کو جو ہے روٹیٹ کیا جا رہا ہے. ایک بال کو کسی زنجیر کے ساتھ باندھ کر اس کا ایک سرا ہاتھ میں لیا، دوسرے سرے کو کسی ایک بال کے ساتھ جو بہت ہیوی ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹائی کیا، اور پھر اس کو گھمایا جاتا ہے. گھماتے 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 اس کو پھر چھوڑا جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنا دور جو ہے وہ یہ ہیوی بال پھینکا ہے. تو یہ ایک جو ہے ایتھلیٹ گیم ہوتی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کو جب آپ گھماتے ہیں
تو گھماتے گھماتے اس کو جو ہی چھوڑا جاتا ہے تو وہ ایک ٹینجنٹ بناتے ہوئے اس سے نکل جاتی ہیں، ایک ٹینجنٹ بناتی ہوئی نکل جاتی ہیں۔ اگر آپ اس کی ڈائیگرام دیکھنا چاہیں تو آپ نیکسٹ پیج پر آپ دیکھیں، یہ ڈائیگرام بنا ہوا ہے کہ ایک باڈی جو ہیں وہ جو ہیں سرکل پر گھوم رہی ہے، تو ہر پوائنٹ کے اوپر ویلاسٹی کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہیں، اور ہر جگہ پر دیکھیں تو ویلاسٹی اور ایکسلریشن بالکل 90 اینگل پر ہیں، 90 اینگل، یعنی اے سی کا مطلب سینٹریپیٹل ایکسلریشن، اور وی جو ہیں یہ ویلاسٹی ہیں۔ تو اس پوائنٹ کے اوپر ویلاسٹی کی ڈائریکشن یہ یہاں پر ہیں، دوسری جگہ پر دوسری ہیں، لیکن ہر جگہ پر آپ دیکھیں تو ایکسلریشن کی جو ڈائریکشن ہے اور ویلاسٹی کی ڈائریکشن یہ ایک دوسرے کے ساتھ پرپینڈیکولر ہوتے ہیں۔ تو جب ہیمر تھرو گیم کے اندر اس ہیوی بال کو رسی کے مدد سے گھما گھما کر چھوڑا جاتا ہے، تو یہ ایک اسٹریٹ پاتھ کے اوپر ٹریول کرتی ہیں۔ تو اسٹریٹ پاتھ پر ٹریول اس وجہ سے کرتی ہیں کہ اسی پوائنٹ کے اوپر یہ ویلاسٹی سرکل کے ساتھ ٹینجنٹ بناتی ہوئی اسٹریٹ پاتھ پر گزر جاتی ہیں، لیکن چونکہ یہ بال سرکل کے اوپر مسلسل جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے، تو اس وقت اس ایکسلریشن، اس کے اندر جو ایکسلریشن ہوگی وہ ایکسلریشن ڈائریکٹڈ انورڈ ہوگی، یعنی اس ایکسلریشن کی ڈائریکشن اس سرکل کے اندر کی طرف ہوگی۔ تو وٹ از سینٹریپیٹل ایکسلریشن؟ تو ہم یوں پڑھیں گے، دا ایکسلریشن پروڈیوس in a uniform circular motion due to the change in direction. So this acceleration is called centripetal acceleration, and the direction of this acceleration is inward. اس ایکسلریشن کی ڈائریکشن کس طرف ہوتی ہے؟ سرکل کے اندر کی طرف ہوتی ہے۔ تو اب اگر ایک آبجیکٹ ہے جس کا ماس ہے m اور وہ ایک یونیفارم سپیڈ v کے ساتھ سرکل کے اوپر گھوم رہا ہے، تو اس کا ایکسلریشن کو ہم فائنڈ کرنے کا فارمولا یہ ہوگا کہ AC is equal to v square divided by r۔ تو اے سی کا مطلب سینٹریپیٹل ایکسلریشن، اور v از دا اسپیڈ آف دا بال، while r is the radius of the circle۔ تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر نیگیٹو سائن ہے، تو the negative sign shows that acceleration is directed toward the center of the circle، یعنی اس کی ڈائریکشن انورڈ ہوگی۔ پھر اس کے بعد سینٹریپیٹل فورس ہیں۔ تو سینٹریپیٹل فورس یعنی کسی آبجیکٹ کو سرکل میں گھمانے کے لیے فورس لگانا پڑتا ہے، اور وہ فورس اس آبجیکٹ کو سرکل میں رکھنے پر مجبور کرتا ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ بغیر فورس کے تو موشن پیدا نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی باڈی کو سرکل پر جو ہے وہ موشن کر رہا ہے تو یہ بھی کسی فورس کی وجہ سے، تو جس فورس کی وجہ سے وہ سرکل میں رہتا ہے اس کو کہتے ہیں سینٹریپیٹل فورس۔ تو اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ فورس ایکسلریشن پیدا کرتا ہے، تو اگر یہ سینٹریپیٹل ایکسلریشن ہے تو اس سینٹریپیٹل ایکسلریشن کو پیدا کرنے والا فورس کون سا ہوگا؟ اس کو کہیں گے سینٹریپیٹل فورس۔ تو وہ فورس جو کسی آبجیکٹ کو سرکل میں رکھنے پر مجبور کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سینٹریپیٹل فورس۔ سو اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ دا فورس وچ کمپیلز این آبجیکٹ ٹو کیپ آن اے سرکل از کالڈ which compel a body and a circle is called centripetal force۔ تو نیوٹن سیکنڈ لا کے مطابق اگر ہمیں پڑھتا ہے کہ F is equal to ma، تو اگر F جو ہے سینٹریپیٹل فورس ہو تو FC، اور سینٹریپیٹل A جو ہے ایک سینٹریپیٹل ایکسلریشن ہو، تو فارمولا اس طرح بنے گا FC is equal to MAC۔ تو اب AC کی ویلیو تو ہم نے اوپر دیکھی کہ وہ v square divided by r کے برابر ہیں، تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ FC is equal to minus mv square divided by r۔ تو یہ ہمارا تھا سینٹریپیٹل فورس۔ تو اب اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ سب سے پہلے یونیفارم سرکل موشن کسے کہتے ہیں، کہ کوئی باڈی اگر یونیفارم سپیڈ کے ساتھ کسی سرکل پر موشن کرے تو اس کو یونیفارم سرکل موشن کہیں گے، اور یونیفارم سرکل موشن میں ڈائریکشن کی چینج ہونے کی وجہ سے جو ایکسلریشن پروڈیوس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سینٹریپیٹل ایکسلریشن، اور یہ سینٹریپیٹل ایکسلریشن جس فورس کی مدد سے یا جس فورس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سینٹریپیٹل فورس۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کی اپلیکیشن ہیں، تو اس کی پہلے اپلیکیشن جو ہیں وہ بینکنگ آف دا روڈ ہیں، یعنی بینکنگ آف روڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ جب کار کسی روڈ کے اوپر ٹرن لیتی ہیں تو ٹرن لیتے وقت یہ ایک سرکل، یہ کرو کے اوپر موشن کرتی ہیں،
اور یہ کرو لازمی بات ہے کسی سرکل کا ایک پارٹ ہوگا، تو اس کو کرویلینئر موشن بھی کہتے ہیں. تو اگر وہ کرو کے اوپر موشن کرتی ہیں تو یہاں پر بھی اس کو سینٹریپیٹل فورس درکار ہوگا. سینٹریپیٹل فورس درکار ہوگا تبھی یہ ٹرن لے سکتا ہے، ورنہ اگر سینٹریپیٹل فورس ناکافی ہو یا سینٹریپیٹل فورس نہ ہو تو یہ کار اسکڈ آف ہو سکتی ہیں، یہ پھسل چل سکتی ہیں، یہ سڑک سے جو ہے وہ پھسل کر باہر نکل سکتی ہیں، خراب جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو اس سینٹریپیٹل فورس کو پرووائڈ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ روڈ کا ایک کنارہ اندرونی کنارے کے مقابلے میں تھوڑا سا اوپر رکھا جاتا ہے. اس روڈ کے کنارے کا باہر والا کنارے کا تھوڑا سا اوپر رکھنا یہ کہلاتا ہے بینکنگ آف دا روڈ. تو بینکنگ آف دا روڈ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے موٹر کار یا کوئی گاڑی سپیڈ سلو بھی نہ کریں تب بھی یہ اسکڈ آف نہیں ہوتا. یہ بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ اگر سڑک گیلی ہو یا جو ہے موٹر کار بہت فاسٹ ہوں تو جب وہ ٹرن لیتا ہے تو وہ سلپ ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر روڈ کا کنارہ جو ہے باہر والا کنارہ اوپر ہو تو اگر وہ سپیڈ سلو نہ بھی کریں تب بھی وہ اسکڈ آف ہونے سے بچ جاتا ہے. تو یہ فینومینا یا یہ جو پروسیجر ہیں، یہ ٹیکنیک جو ہیں، یہ بینکنگ آف دا روڈ کہلاتی ہیں. پھر دوسرا جو ہے اس کا جو اپلیکیشن ہے وہ ہے سینٹریفیوج. تو سینٹریفیوج کیا ہوتا ہے؟ سینٹریفیوج ایک ایسا مشین ہوتا ہے جس میں مختلف ایک کسی سولوشن کو رکھا جاتا ہے اور اس کے ڈفرینٹ ڈینسٹیز کو ایک دوسرے سے جدا کیا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات خون ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو خون کو کسی بوتل میں ڈال کر اس کو سینٹریفیوج کے اندر رکھا جاتا ہے، پھر اس کو تیزی کے ساتھ گھمایا جاتا ہے. تو جو بھاری چیزیں ہوگی وہ پیچھے دھکیلی جائے گی اور جو کم ڈینسٹی والی ہوگی وہ اوپر ہوگی. تو یہ کہلاتا ہے سینٹریفیوج، جس میں ہم کسی لیکوڈ کو یا بلڈ ہو یا یورین ہو تو اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی پریسپیٹیٹس ہیں یا کوئی اور جو ہیں امپیورٹیز ہیں جو اس سے نکال کر پھر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اسی کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو سینٹریفیوج مشین جو ہیں یہ بھی سینٹریپیٹل فورس کے جو ہیں ایک اپلیکیشن ہیں. اس کے بعد جو ہیں کریم سیپریٹر ہیں. تو کریم سیپریٹر یہ بھی ایک مشین ہے جو دودھ سے ملائی کو جدا کرتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ دودھ کے اندر ملائی ہوتی ہیں لیکن وہ اس کے اندر مکس ہوتی ہیں، مکسچر ہیں. تو جب اس دودھ کو اس کریم سیپریٹر کے اندر ڈال کر اس کو تیزی کے ساتھ گھمایا جاتا ہے تو اس سے جو کریم ہوتا ہے، ملائی ہے، وہ جدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ملائی کی ڈینسٹی جو دودھ کے اندر پانی ہے، جو لیکوڈ ہے، اس کے مقابلے میں ڈینسر ہوتی ہیں. تو جب یہ گھومتی ہیں تو جو ملائی ہوتی ہے وہ پیچھے کو دھکیلتی ہیں اور باٹم کے ساتھ چپک جاتی ہیں. تو یہ جو ہے کریم سیپریٹر یہ بھی سینٹریپیٹل فورس کا ایک اپلیکیشن ہے. اور اس کے بعد جو ہیں جو واشنگ مشین ڈرائر ہوتا ہے، تو واشنگ مشین ڈرائر یہ بھی ایک اس کی جو اپلیکیشن ہے کہ ڈرائر کے اندر ہم جب گیلے کپڑے ڈالتے ہیں اور پھر اس کو تیزی کے ساتھ گھمایا جاتا ہے تو اس ڈرائر کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، تو ان سوراخوں سے وہ پانی تیزی کے ساتھ باہر نکلتا ہے اور اس طرح کپڑے جلدی خشک ہو جاتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے یونیفارم سرکولر موشن، سینٹریپیٹل ایکسیلریشن، سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریپیٹل فورس کے اپلیکیشن پڑھیں. یہاں پر ایک جو ہے ایگزامپل ہیں، سالڈ ایگزامپل، اس کو آپ دیکھیں کہ اگر ایک ماس آف دا بگ ہیں جس کا ماس ہے 5 گرام اور اس کی ویلاسٹی 1.2 میٹر پر سیکنڈ ہو اور اس سرکل کا ریڈیس 6 cm ہو تو بتائیں کہ سینٹریپیٹل فورس کتنا ہوگا، سینٹریپیٹل ایکسیلریشن کتنی ہوگی. تو سمپل فارمولا ہے AC = -v² r 1.2 کا اسکوائر ڈیوائڈ بائی 0.06 میٹر. تو اس سے آپ کے پاس آنسر آئے گا -24 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اور اگر سینٹریپیٹل فورس معلوم کرنا ہے تو ہمارے پاس فارمولا ہے FC = MAC. تو M کی ویلیو ہے 0.005 اور AC کی ویلیو اوپر آپ نے دیکھی -24. تو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 0.12 نیوٹن آتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. یہ جو اسائنمنٹ ہے اس کو آپ خود سولو کر لیں انشاءاللہ.